پکارے کہ ہمارے حسین شاست حسین بادشاہ اسد حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ہے پروگرام درس کربلا اور میں ہوں آپ کی میزبان مدیحہ عابد علی۔ دکھلا دیا حسین نے اپنا بہا کے خون، دکھلا دیا حسین نے اپنا بہا کے خون، کرتے ہیں دیکھ سینہ باطل کا چاکیوں۔ ناظرین و سامعین، امام عالی مقام نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربلندی کے لیے اپنے گھرانے کی جو قربانی ہے وہ دی۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ روانگی سے لے کر کربلا میں اپنی شہادت تک جو داستان رقم کی ہے وہ غیر معمولی نوعیت کی لازوال داستان عشق ہے۔ سیدنا امام عالی مقام نے عاشورہ کی رات اپنے اصحاب کو جمع کیا اور اپنے اصحاب کو فرمایا کہ اے جانثارو، اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو میدان کربلا سے چلے جاؤ، کیونکہ یزید کو صرف میرا سر چاہیے، وہ صرف میرے خون کا پیاسا ہے۔ میں اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے روز یہ بتاؤں گا انہیں کہ میرے اصحاب، میرے جانثار میرے ساتھ تھے، وہ میرے وفا کرتے تھے اور میرے بہترین ساتھی تھے۔ اگر تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ اس پر آپ کے اصحاب نے فرمایا کہ ہم ایسی زندگی کا کیا کریں گے جس میں ہمارے امام ہی موجود نہ ہو۔ تو اس کے اوپر تمام اصحاب نے، تمام جانثاروں نے کربلا میں قیام کیا۔ امام عالی مقام نے فرمایا یہ رات ہماری آخری رات ہے، آج ہم عبادت کریں گے۔ تو ناظرین و سامعین، خیموں سے ساری رات حمد و ثنا کی آوازیں آتی رہیں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں جو مہمان موجود ہیں ان میں شامل ہیں ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں، بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کے لیے۔ انہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد حیدر علوی صاحب جو کہ مذہبی اسکالر ہیں، آپ کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ندیم صاحب، آپ سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز یہ بتائیے گا، اصحاب امام حسین نے کس طرح سے یہ ثابت کیا کہ ساتھی ساتھ دینے والا ہوتا ہے بلکہ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور بالخصوص آپ کے اصحاب پر گفتگو کے لیے آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، ان کی وفا، ان کا آپ علیہ السلام پر جذبہ فداکاری وہ ضرب المثل ہے۔ 10 محرم کی رات کا آپ نے ذکر کیا، جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے دوسری تیسری بار یہ فرمایا کہ میں اپنی بیعت کو تمہارے گلے سے اتارتا ہوں، تم چاہو تو چلے جاؤ اور اتنی دور چلے جاؤ کہ کل جب میں استغاثہ بلند کروں تو وہ اس کی آواز تم تک نہ پہنچے۔ تو جب دوسری تیسری بار یہ کیا تو آپ کے جو ساتھی تھے، آپ کے جو اصحاب تھے، انہوں نے تلواریں نکال لیں اور اپنے گلوں پر رکھ لیں۔ میں کہ امام آپ حکم فرمائیں کہ ہم اسی وقت یہ تلواریں اپنی گردنوں پر چلا دیں گے، لیکن آپ کو کسی صورت پر چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ایک نہیں، کئی صحابہ آپ کے جو ہیں ان کے یہ اقوال ہیں کہ مولا یہ تو ایک زندگی ہے، اگر پروردگار ہمیں 70 زندگیاں عطا کرے اور ہر زندگی کا اختتام ایسے ہو کہ آپ کی حمایت، آپ کی نصرت، آپ کی مدد، آپ کی حمایت میں لڑتے ہوئے قتل ہو جائیں اور ہماری قتل ہونے کے بعد ہماری لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے اور اس کو آگ لگا دی جائے اور آگ کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور یہ آپشن دیا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا آپ کے بغیر رہنا پسند کریں گے، تو ہم 70 بار قتل ہونے کے بعد بھی یہ کہیں گے کہ مولا ہم آپ کے ساتھ رہنا پسند کریں گے، آپ کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے۔ تو نواسۂ پیغمبر حضرت امام حسین علیہ السلام کے صحاب کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصحاب الحسین و ما اصحاب الحسین، کہ حسین کے ساتھی، حسین کے اصحاب، اور تمہیں کیا معلوم کہ حسین کے اصحاب کیا تھے۔ اور یار آپ دیکھیے، یعنی آپ اس کربلا کا منظر کو دیکھیے کہ جس دن یعنی موت کے طلبگار جو ہے سید و شہداء کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھے کسی بھی صورت میں۔ اور یہی میرا یہ خیال ہے کہ کربلا کی جو ایک خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی کربلا میں جبر کے ساتھ نہیں ہے، کوئی کربلا میں لالچ کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کئی علماء نے لکھا ہے کہ کائنات کے منتخب ترین لوگ تھے جو پروردگار عالم نے نصرت حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے
جو ہے ان کو چن لیا تھا. میں صرف ایک واقعہ عرض کروں گا. جی ضرور. کہا جاتا ہے کہ یہ وفاداری کی انتہا ہے, یعنی اس کے بعد وفاداری ختم ہو جاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام ظہر کو جب نماز کا ٹائم ہوا, عصر کو جب نماز کا ٹائم ہوا تو نماز آپ کے پیچھے پڑھ رہے تھے لوگ, تو 2 اصحاب جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ جو ہم آپ کی حفاظت کریں گے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جس طرف سے تیر آتا ہے وہ آگے سے اپنا سینہ کر دیتے ہیں, جس طرف سے پتھر آتا ہے وہ اپنا سینہ کر دیتے ہیں, جس طرف سے جو کوئی نیزہ آ رہا ہے, بھالا آ رہا ہے, وہ اپنے جسم کو, اپنے سینے کو, اپنے سر کو, اپنے ہاتھوں کو پیش کر رہے ہیں. کائنات میں اس فداکاری کی کوئی اور دوسری مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے. محمد حیدر صاحب بتائیے گا, جانثاروں نے انہیں جب جانے کا کہا گیا, کسی کی عزت نفس کے اوپر آنچ نہ آئے تو دیے بجھانے کا بھی حکم ہوا. یہ تمام واقعہ پیش کریے گا اور جانثاروں میں شامل کون کون تھا یہ بھی بیان کریے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلندر لاہوری اقبال نے کہا تھا, حقیقت آبادی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. یقیناً کربلا کی سرزمین پر مارکہ حق و باطل نے تاریخ انسانی کا دھارا بدل کے رکھ دیا. دنیا میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ مقتول پر قاتل غالب آ جاتا ہے, تلوار خون پر غالب آ جاتی ہے, لیکن تاریخ نے پہلی بار دیکھا کہ مقتول قاتل پر غالب آ گیا, خون تلوار پر غالب آ گیا. اور تو دنیا حیران ہے کہ 72 ساتھیوں کے ساتھ وہ مارکہ اور وہ جنگ آپ نے لڑی کہ آج تک دنیا اسی حصار کے اندر ہے کربلا کے. اور یقیناً جب ہم دیکھتے ہیں شب عاشور مولا حسین نے یہ آپشن رکھا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, اور یہ بھی کہہ دیا چراغ بجھا دیے جائیں, چراغ گل کر دیے جاتے ہیں, اور پھر کافی دیر تک سکوت رہتا ہے, خاموشی رہتی ہے, اور پھر دیکھا کہ کوئی بندہ بھی حرکت نہیں کر رہا. تو مولا حسین فرماتے ہیں کہ ایک بنو ہاشم کے نوجوان کا ہاتھ ساتھ پکڑیے, اسے بھی ساتھ لے جائیں, میں آپ سے بھی راضی ہوں, اور جو بنو ہاشم کا نوجوان آپ کے ساتھ جائے گا میں اس سے بھی خوش ہوں, راضی ہوں, میں کسی سے کیونکہ یزید میرے سر کا خواہش مند ہے, آپ سے اس کی دشمنی نہیں ہے. لیکن پھر بھی کوئی سرسراہٹ نہیں ہوتی, بڑا خاموشی ہے, سکوت ہے, طویل خاموشی. آپ نے فرمایا جب تک تم آخری گھاٹی کراس نہیں کر جاتے ہو ہم چراغ روشن نہیں کریں گے تاکہ تمہیں کوئی شرمندگی نہ ہو. طویل خاموشی کے بعد مولا حسین کی زبان پر ایک جملہ آتا ہے, عباس چراغ روشن کر دو. مطلب مولا حسین کو یہ یقین تھا کہ 72 کے 72 مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہیں, میرا عباس مجھے کبھی تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا. وفاداری کی ایسی علامت تھے مولا غازی عباس کہ مولا حسین کو رات کی تاریکی میں بھی یقین تھا کہ میرے ساتھ میرا عباس اسی طرح کھڑا ہے جس طرح مدینہ میں کھڑے تھے, جس طرح مکہ میں کھڑے تھے, کربلا میں بھی مجھ سے وہ جدا نہیں ہو سکتے ہیں. گویا اصحاب حسین کا جب تذکرہ آتا ہے تو وفاداری کی اعلیٰ ترین, یوں تو جو ہے وہ مولا حسن بھی علمدار رہے, مولا کائنات خود آپ نے مختلف غزوات کے اندر علم دیا گیا, حتیٰ کہ لوائے حمد جو قیامت کے دن ہوگا جس کے سائے میں ساری امت ہوگی وہ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا. لیکن علمدار کا لفظ نہ مولا علی شیر خدا کے لیے ہے, نہ مولا حسن کے لیے ہے, نہ مولا حسین کے لیے ہے, یہ وفا کے شہنشاہ مولا غازی عباس کے لیے. جب چراغ روشن ہوتے ہیں 80 سالہ بدری صحابی حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو مشکل کی اس گھڑی میں آپ سے کہیں کہ جائیں آپ اور آپ کا خدا لڑے. ہم آپ کے نانا کے بھی وفادار تھے, ہم آپ کے بابا کے بھی وفادار تھے, اور اے حسین ہم آپ کے بھی وفادار ہیں. اس مشکل لمحے میں ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, ہم کٹ مریں گے اور سب کچھ قربان کر دیں گے. اب آپ دیکھیے کہ مولا حسین نے اس کے بعد فرمایا کہ اپنے اپنے خیموں میں تشریف فرماؤ. سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سفیرہ کربلا, آپ رات کی تاریکی میں دیکھتی ہیں کہ دونوں خیموں کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. اب یہ وفا کا منظر دیکھیے, دونوں خیموں کے پاس تشریف لے کر جاتے ہیں. خیمہ اصحاب کے اندر آپ دیکھتی ہیں کہ حبیب ابن مظاہر خطبہ دے رہے ہیں کہ کل جب یزیدیت سے ہمارا ٹکرانے کا وقت آئے تو آل پیمبر میں سے کسی کو بھی خراش آنے سے پہلے, بنو ہاشم کے نوجوانوں کو خراش آنے سے پہلے ہم اصحاب پیمبر کٹ مریں گے, سب کچھ قربان کر دیں گے. پھر سیدہ
جاتی ہیں اور جو بنو ہاشم کا خیمہ ایمان دیکھتی ہیں تو حضرت علی اکبر کھڑے ہیں، 18 سال کے جوان ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہیں، وہ کھڑے ہو کر خطاب کر رہے ہیں، کہتے ہیں کل جب جنگ چھڑے اور کربلا سجے، ہم آل محمد وارث قرآن وارث محمد کٹ مریں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے، جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم کسی اصحاب پیغمبر کو خراش بھی نہیں آنے دیں گے، پہلے ہم قربان ہوں گے پھر وہ قربان ہوں گے۔ سیدہ زینب کبریٰ اپنے خیمے میں جا کر سجدے میں سر رکھتی، کہتی واہ مولا، ہیں 72 لیکن وفا شعار ایسے ہیں کہ آج انبیاء بھی ان کی وفا پہ رشک کر رہے ہوں گے، آج فرشتے بھی ان کی وفا پہ رشک کر رہے ہوں گے، ہر ایک دوسرے سے پہلے قربان ہونا چاہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ کربلا آج بھی حضرت انسان کو شہادت اور جانثاری کا جذبہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ امام عالی مقام نے اس رات اپنے اصحاب اور اپنے خاندان کے لوگوں سے کیا مشاورت کی، اور دیگر اصحاب میں جانثاروں میں کون کون شامل تھا؟ دیکھیے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا اس پوری جو عاشورہ کی رات ہے، اس کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہمیں کربلا کو سمجھنے میں اور وہ جو 10 محرم کا واقعہ ہے اس کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اوقات کو چند حصوں میں تقسیم فرمایا۔ دیکھیے، ایک حصہ وقت کا آپ نے اپنے اصحاب کے لیے خاص کیا، اور اس میں جیسے علامہ حیدر علوی صاحب فرما رہے تھے کہ جو اصحاب کی اور آپ کی جو گفتگو ہے وہ تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے کہ جس میں انسانیت فخر کرتی ہے کہ کسی دور میں ایسے انسان بھی گزرے ہیں کہ جو سرفروشی میں، قربانی میں، وفا شعاری میں اس معراج پر فائز تھے۔ اس کے بعد ایک حصہ امام علیہ السلام نے اپنے خاندان کے افراد کے لیے خاص کیا، اور اس میں امام علیہ السلام نے اپنے خاندان کو، خواتین کو اور جوانوں کو جو کربلا کا دن ہے اس کے لیے تیار کیا۔ یعنی کربلا کا دن کوئی عام دن نہیں تھا، کربلا کا دن کوئی معمولی دن نہیں تھا، اور پھر جو خواتین تھیں انہوں نے ایک لمبا سفر طے کرنا تھا، کوفہ جانا تھا، کوفہ سے شام جانا تھا، اور پورا ایک کربلا کا ایک نقشہ کہ جو مقصد کربلا ہے، جو اگر جیسے کہا بھی جاتا ہے کہ اگر سیدہ سلام اللہ علیہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو کربلا شاید کربلا سے باہر نہ نکل پاتی۔ یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے وہ خطبات تھے کہ جنہوں نے کوفہ و دمشق کے دربار میں زلزلہ برپا کیا، اور کربلا جو ہے وہ امت میں ایک بہت بڑے ایک المیہ کی صورت میں اور ایک جذبے کی صورت میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موجود ہے۔ تو اس کی تیاری کرنی تھی، اپنے خاندان کی خواتین کو، بچوں کو، ہر ایک کو امام علیہ السلام نے ذہنی طور پر اس عالی مقصد کے لیے تیار کیا کہ کل جب وہ دن آئے گا تو ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور میں ایک اور بات کہوں کہ اس مشکل ترین وقت میں امام علیہ السلام نے رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے اور تلاوت قرآن مجید کے لیے خاص کیا۔ یعنی یہ ہمیں درس ہے کربلا کا کہ جتنا مشکل وقت ہو اپنے پروردگار کو، دیکھیے کیسی کیسی مناجات ہو رہی ہیں۔ میں ایک مناجات کے صرف 2 جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ امام حسین علیہ السلام کی مشہور مناجات میں سے آپ نے فرمایا الہی من وجدک ما فقد، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، ومن فقدک ما وجد، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ یعنی میں تیری طلب میں ہوں، میں تیرے پیچھے، تو مجھے مل گیا تو کائنات کا کیا کرنا ہے۔ یعنی آج جب یہ ہم مٹیریلسٹک ایک ورلڈ میں رہ رہے ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں، تو سید الشہداء کا یہ فرمان، کربلا کیوں کربلا ہے، کیوں خون جو ہے وہ تلوار پر غالب ہے، کیوں مقتول قاتل پر فاتح ہے، اس کی وجہ یہ جذبہ ہے کہ جب انسان کے پیش نظر صرف اور صرف پروردگار کی رضا ہو، اور یہ پروردگار کی رضا جو ہے وہ ایسی چیز ہے اہل بیت میں حیران ہوتا ہوں کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ جب 10 محرم کی شام کو آئی ہیں گنج شہداء میں، دیکھا ہے کہ پورے خاندان بنی ہاشم کے نوجوان اور سارے مقتول پڑے ہوئے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ایک ایسی خاتون کہ جس کے بھائی شہید ہو چکے ہوں، جس کے بیٹے شہید ہو چکے ہوں، جس کے ساتھی آوان مددگار سب شہید ہو چکے ہوں، وہ ان کی لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے پروردگار کو مخاطب کر کہتی ہے پروردگار اللہم فاقبل منا ھذا القربان القلیل، پروردگار یہ ہم اہل بیت کی قربانی کو قبول فرما۔
یعنی یہ وہ جذبہ ہے کربلا کا جس کی تیاری انصار حسین کر رہے ہیں. یہ وہ جذبہ ہے, یہ وہ تربیت ہے جو امام حسین علیہ السلام 10 محرم کی رات کو اپنے فیملی ممبرز کو, اور ایک نہیں کئی واقعات ہیں, کہتے ہیں حضرت علی اکبر سے بھی منسوب ہے, حضرت قاسم سے بھی منسوب ہے کہ بھئی جب تھوڑا سا دیکھا نا حضرت امام حسین علیہ السلام کو غمگین دیکھا تو سوال کیا, بابا السنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بیٹا کیوں نہیں, ہم حق پر ہیں. تو کہا کہ پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہمارے اوپر آ پڑے. تو یہ وہ تربیت ہے کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی اور اپنے اہل بیت کی فرمائی. ٹھیک ہے, آپ نے بابا کا ذکر کیا تو مجھے بتائیے گا محمد حیدر صاحب کہ میدان کربلا میں سیدنا امام علی مقام کے 2 لخت جگر بھی موجود تھے. میں بات کر رہی ہوں شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر کی. جب دونوں کی شہادت ہوئی تو امام کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ اکبر. یقیناً ہمارے ہاں عموماً یہ ہے کہ بیٹے کو خراش بھی آئے تو باپ تڑپ کے رہ جاتا ہے, لیکن یہ واقعہ عمومی واقعہ نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. یہ انبیاء کرام کی نامکمل قربانیوں کی تکمیل کا نام کربلا ہے. کربلا ایک عمومی داستان نہیں تھی بلکہ 61 سال پہلے پیغمبر اسلام نے اس وقت بیان فرما دی جب مولا حسین آپ کی آغوش میں کھیل رہے تھے. اور یہ ایسی شہادت ہے کہ جو شہادت سے پہلے ہی بہت مشہور تھی خبر, حتیٰ کہ مولا علی شیر خدا کو بھی یہ پتہ تھا کہ کربلا سجنا ہے اور میرے حسین نے کٹنا ہے اور قربان ہونا ہے. سیدہ کو بھی پتہ تھا. کسی نے بھی ایک بار نہیں کہا یا اللہ انہیں بچا لینا, بلکہ سب یہ دعا کرتے تھے اللہم ثبت حسینہ, اے ہمارے رب جب کربلا سجے تو حسین کو ثابت قدم رکھنا, ان کے قدم لڑکھڑائیں نہیں. مولا حسین وہ ہستی ہیں کہ جن کے قدم بچپن میں اگر لڑکھڑائیں تو حضور اللہ کا خطبہ چھوڑ کر حسین کو سینے سے لگائیں. وہ حسین جو پیدائش سے لے کر کربلا تک حسین منی کی تفسیر تھے, اور انا من الحسین کی تفسیر کربلا کے دن سے شروع ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں. کربلا میں وہ منظر پیش کیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے نے کہ اسلام کا پرچم اور بنائے لا الہ الا اللہ مولا حسین کی ذات بن گئی. اب حضرت علی اکبر کوئی عمومی شہزادے نہیں ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ مولا حسن اور مولا حسین ان کے وجود کا آدھا حصہ حضور کے مشابہ تھا, لیکن حضرت علی اکبر ایک ایسی ہستی تھی کہ جو سراپا حضور کے مشابہ تھے. جب آتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے رسول خدا آ گئے ہوں, اور ان کا ایک لقب بھی یہی ہے کہ شبیہ مصطفیٰ, ہم شکل رسول. مطلب ان کو جب ان کی گردن پہ خنجر چل رہا ہوگا, جب ان کی گردن تلوار چل رہی ہوگی تو مارنے والا یہ بھی تو محسوس کر رہا ہوگا کہ میں شبیہ مصطفیٰ کو مار رہا ہوں, میں اس گردن کو کاٹ رہا ہوں جو رسول اللہ کی گردن کے مشابہ ہے, میں اس چہرے کو نقصان پہنچا رہا ہوں جو چہرہ مصطفیٰ کے مشابہ ہے. لیکن یزیدیوں کے پیش نظر دنیا پرستی اتنی غالب تھی کہ وہ ہم شکل مصطفیٰ کو بھی محسوس نہیں کر رہے تھے. حضرت علی اکبر نے بھی جا کر کفار سے جب لڑتے ہیں تو پھر پلٹ کر آتے ہیں. مولا حسین تھوڑے پریشان ہوتے ہیں, اس لیے نہیں کہ آپ واپس کیوں آ رہے ہیں, اس لیے کہ میرا بیٹا شہید کیوں نہیں ہوا ابھی تک, مقتل گاہ میں گئے ہیں, واپس کیوں پلٹ آئے ہیں. جب واپس آئے تو کہا الاتش بابا پیاس لگی ہوئی ہے. مولا حسین نے اپنی زبان چوسنے کے لیے دی. پھر پلٹتے ہیں اور جا کر جب شہادت پاتے ہیں تو تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ حسین پاک جو اس سے قبل جن کی کمر ٹیڑھی نہیں تھی بظاہر اور جو بالکل سیدھے کھڑے تھے, لیکن جب حضرت علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر اپنے خیموں تک لے کر آتے ہیں تو سیدہ زینب کبریٰ اپنے بھائی کو دیکھ کر پہچاننا مشکل ہو رہا ہے, اس لیے کہ ایک جوان سال موت بہر صورت باپ کو کمزور کر دیتی ہے. لیکن مولا جو ہے وہ اس لمحے بھی یہ کہہ رہے ہیں مالک اگر علی اکبر لے کر تو راضی ہے تو میں تیری رضا پر راضی ہوں. پھر جب اپنی باہوں کے اندر حضرت علی اصغر کی شہادت ہوتی ہے, دنیا کہتی ہے کہ حضرت علی اصغر کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تیر کھانے کے بعد میں نے رونا ہے یا مسکرانا ہے. مسکرا رہے ہیں حضرت علی اصغر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی اصغر کی مسکراہٹ نے یزیدی فوج کے اوپر لرزہ طاری کر دیا کہ ان کے گھر کا تو اصغر بھی اکبر نظر آتا ہے بظاہر 6 ماہ کے حضرت علی اصغر, لیکن وہ بھی اتنا جذبہ رکھتے ہیں اسلام کی خاطر کہ قربان ہو رہے ہیں. اور اس وقت بھی مولا حسین کی زبان پر یہی جاری ہے میرے رب اگر میرا علی اصغر لے کر تو مجھ سے راضی ہے
تو میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ ایسے ثابت قدمی کی مثال ہے، ایسی جانثاری کی مثال ہے، کوئی لاش وہاں نہ تڑپی نہ کوئی پھڑکی، بلکہ سارے پوری جو ہے وہ جانتے تھے کہ ہم نے شہادت پانی ہے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جس نے جہنم سے جنت کا سفر طے کیا وہ حر ریاحی تھے، ان کے بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیے حر کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو یہ وہ پہلا شخص ہے لشکر یزید کا کہ جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تو کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے، ایک عربی کا جملہ ہے سقلت کا اموں کا، کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، یعنی ایک غصے کے وقت یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ کہا تو کہتے ہیں حر نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے یہ جملہ کہہ دیا، لیکن میں آپ کو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کی والدہ جو ہے وہ بنت پیغمبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ اچھا، اس ایک جملے سے علماء نے کہا یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسرے لشکر میں تھا لیکن یہ اہل بیت کو پہچانتا تھا، جانتا تھا، یہ ایک حکومتی بندوبست اور ایک اس کے طور پہ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید معاملات اسی طرح سے حل ہو جائیں گے۔ لیکن جب 10 محرم کی رات کہتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا نا حر کو اس طرح، یعنی جس طرح مچھلی تڑپتی ہے اس طرح تڑپ رہا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی اور میں نے کہا یزید، اب اے حر، اگر مجھے کوئی کہتا کہ فلاں اس کے قبیلے کا نام لے کے اس قبیلے کا سب سے بہادر شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، آج کیا مسئلہ ہے، آج کیا پرابلم ہے؟ اس کے جواب میں یا اپنے بیٹے کے جواب میں کہا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حر نے کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان فیل کر رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر میں ادھر رہوں گا تو جہنم ہے، اگر ادھر چلا جاؤں گا تو جنت ہے۔ تو کہتے ہیں اپنے غالباً یہ بیٹے سے مکالمہ ہے، اور جیسے ہی یہ آیا تو گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ جب پہنچے تو اب پہلے روک چکے ہیں، راستہ گھیر چکے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں معصور کر چکے ہیں، تو اب آئے ہیں اور بتایا گیا کہ ہو رہے ہیں۔ جب امام کی خدمت میں آئے تو فقط یہ جملہ کہا کہ مولا حل لی توبہ، کیا یعنی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد میرے لیے توبہ کا راستہ ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں نے تیرا نام حر یعنی آزاد، حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد، تیری ماں نے تیرا نام حر ٹھیک رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور تو آخرت میں بھی آزاد ہوگا۔ وہ 10 محرم کے دن اور رات یہ لوگ مرنے کے لیے لشکر یزید سے امام حسین علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کوئی زندہ رہنے کے لیے یزید کے لشکر میں نہیں جا رہا۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ مارکہ حق و باطل تھا۔ جن لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام حق پر ہیں، وہ چٹان کی طرح مضبوط ہو کر آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ اسی لیے یزید، حر بن یزید ریاحی نام مکمل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی اور وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، توبہ کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنی جان فدا کر دی۔ آج حر جو ہے دنیا میں توبہ کا، مغفرت کا، حریت کا ایک استعارہ بن گیا۔ آخر میں شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ صاحب اور محمد حیدر علوی صاحب آپ کا اپنے قیمتی وقت سے لمحات نکالنے کے لیے۔ ناظرین، ہوائے ظلم سوچتی ہے کس بھور میں آ گئی، وہ ایک دیا بجھا تو سینکڑوں دیے جلا گیا۔ آج ہم نے جان انسانان امام حسین پر بات کی اور ہم نے یہ جانا کہ ہم اگر سچ کا ساتھ دیں تو تا قیامت ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ بادشاہ رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔